سبق نمبر 155، سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 2، آیت نمبر 7 تا 16۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف کیوں کر، یکون ہو، للمشرکین مشرکوں کے لیے، عہد عہد، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا مگر، الذین وہ لوگ جو، عاہدتم معاہدہ کیا تم نے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، فما سو جب تک، استقاموا قائم رہیں وہ، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو قائم رہو تم، لہم ان کے لیے، ان اللہ یحب بے شک اللہ پسند کرتا ہے، المتقین تقوی والوں کو۔ پوری آیت۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عہد کیوں کر قائم رہے، مگر جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر لیا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بلا شبہ اللہ تقوی والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ کیف کیوں کر، وَإِن اور اگر، یظہروا غالب آ جائیں وہ، علیکم تم پر، لا یرقبو نہ لحاظ کریں گے وہ، فیکم تمہارے معاملے میں، الاً قرابت کا، ولا ذمتاً اور نہ عہد کا، یرضونکم راضی کرتے ہیں وہ تمہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، وتأبی اور انکاری کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون نافرمان ہیں۔ پوری آیت۔ کیسے صلح ہو، اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت اور وعدے کا لحاظ نہ کریں، وہ تو تمہیں اپنے منہوں سے راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں اور اکثریت ان کی نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے، بآیات اللہ آیات الہیہ کو، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑے پر، فصدوا پھر روکا انہوں نے، عن سبیلہ اس کی راہ سے، انہم بے شک وہ، ساء برا ہے، ما وہ جو، کانوا یعملون تھے وہ کرتے۔ پوری آیت۔ انہوں نے احکامات الہیہ کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر اس کی راہ سے انہوں نے روکا، بے شک برا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ لا يرقبون نہیں لحاظ کرتے وہ، فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں، الاً قرابت کا، ولا ذمتاً اور نہ عہد کا، واولئک اور وہ لوگ، ہم المعتدون وہی ہے زیادتی کرنے والے۔ پوری آیت۔ وہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت اور وعدے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، ہمیشہ وہی لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن پھر اگر، تابو توبہ کر لیں وہ،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں وہ نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کریں وہ زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُمْ تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لِقَوْمٍ یعلمون قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ پوری آیت۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ علم والوں کے لیے ہم کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ وَإِن اور اگر نَکَثُوا توڑ ڈالے وہ، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد بعد سے، عہدہم اپنے عہد کے، وطعنوا اور طنز کرے وہ، فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو لڑو تم، ائمۃ الکفر کفر کے سرداروں سے، انہم بے شک وہ، لا ایمان نہیں ہے قسمیں، لہم ان کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، ینتہون باز آ جائیں۔ پوری آیت۔ اور اگر وہ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرنے لگیں تو تم کفر کے علم برداروں سے لڑو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ الا کیا نہیں، تقاتلون لڑو گے تم، قوماً ایسی قوم سے، نکثوا توڑ دیا انہوں نے، ایمانہم اپنی قسموں کو، وہموا اور ارادہ کیا انہوں نے، باخراج الرسول رسول کو نکالنے کا، وہم اور وہ، بدؤوکم پہل کی انہوں نے تم پر، اول مرتن پہلی بار، اتخشونہم کیا ڈرو گے تم ان سے، فاللہ احق تو اللہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ ڈرو تم اسی سے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ پوری آیت۔ کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور پیغمبر کو نکالنے کا عزم رکھا، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے چھیڑ چھاڑ میں پہل کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ قاتلوہم لڑو تم ان سے، یعذبہم اللہ سزا دے گا انہیں اللہ، بأیدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور رسوا کرے گا وہ انہیں، وینصرکم اور غالب کرے گا وہ تمہیں، علیہم ان پر، ویشفی اور شفا بخشے گا وہ، صدورا سینوں کو، قوم مؤمنین مومن قوم کے۔ پوری آیت۔ تم ان سے لڑو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے اور انہیں رسوا کرے اور تمہیں ان پر غلبہ دے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَيُذْهِبْ اور دور کر دے، غیظ غصہ، قلوبہم ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اللَّهُ اور توبہ قبول کر لے اللہ، علی اوپر، من یشاء جس کے چاہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ اور تاکہ اللہ ان کے دلوں کی گھٹن دور کر دے اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ ام حسبتم، کیا گمان کر لیا ہے تم نے، ان تترکو، کہ چھوڑ دیے جاؤ گے تم، ولما، اور جب کہ نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدو، جہاد کیا انہوں نے، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے، ولا المؤمنین، اور نہ ہی مومنوں کے، ولیجتاً، ہمراز، واللہ خبیر، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی جو، تعملون، تم کرتے ہو۔ پوری آیت۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے انہیں دیکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کوئی رازدار نہ بنایا ہو، اور تم جو بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ توبہ کے دوسرے رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 7، کیف یکون للمشرکین سے ان اللہ یحب المتقین تک، فرمایا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عہد کیسے قائم رہے مگر جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر لیا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بلا شبہ اللہ تقوی والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی امن و امان کے تمام معاہدے منسوخ کر کے جزیرہ عرب کو مشرکوں سے خالی کرانے کی ایک وجہ ان کی عہد شکنی بھی ہے، یا عہد شکنی کے بہانے ڈھونڈنا ہے، یا پھر عہد کی آڑ میں موقع پا کر نقصان پہنچانے کی نیت رکھنا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اللہ اور اس کا رسول وعدہ کیوں نبھائیں گے، یا اعتبار کیوں کریں گے، یا پھر نیا وعدہ کیوں دیں گے، مگر جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر لیا۔ بقول مفسرین یہ سن ہجری 6 میں ہونے والا حدیبیہ کا مشہور امن معاہدہ ہے، جو ہوا تو قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تھا، مگر کچھ قبیلے قریش کے اور کچھ مسلمانوں کے طرفدار بن کر اس معاہدے میں شامل ہو گئے تھے۔ قریش کے طرفداروں میں سے بنو بکر نے مسلمانوں کے طرفدار قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے اور قریش نے ان کی مدد کر کے عہد شکنی کر دی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے سن ہجری 8 میں مکہ فتح کر لیا تھا۔ لہذا قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو بکر کا آئندہ کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ قبائل بنو کنانہ اور بنو زمرہ وغیرہ بھی تھے جو اس لڑائی میں نہیں کودے تھے۔ آیت میں ان کے متعلق ہدایت ہے کہ دی گئی مہلت میں جب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ سیدھے رہیں تو مسلمان بھی ان کے ساتھ سیدھے رہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ مشرک ہونے کی وجہ سے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عداوت و عناد میں باقیوں سے پیچھے نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ محتاط رہ کر معاہدے کی مدت پوری کریں اور اپنی طرف سے قطعاً کوئی ایسی حرکت نہ ہونے دیں جو کردار کو پراگندہ کر دے۔ یہی تقوی کا تقاضا اور خدا سے دوستی کا معیار ہے۔ آیت نمبر 8، کیف وَإِن یظہروا علیکم سے وَأَکْثَرُہم فاسقون تک، فرمایا کیسے صلح ہو اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت اور وعدے کا لحاظ نہ کریں، وہ تو تمہیں اپنے منہوں سے راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں اور اکثریت ان کی نافرمان ہے۔ یعنی مشرکوں سے صلح کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جب وہ غالب تھے تب وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، پھر تھوڑا کمزور ہوئے تو بادل ناخواستہ معاہدوں پر مجبور ہو گئے۔ اب بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ غالب آ جائیں اور پھر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں۔ انسانیت کا لحاظ تو کجا، وہ تو کسی رشتے ناطے کو بھی خاطر میں نہ لائیں اور نہ ہی کسی قول قرار کی پرواہ کریں۔ مفسرین نے آیت میں لفظ الن کے معنی قرابت، حلف،
قسم ہمسائیگی مراد لیے ہیں، بعض نے لفظ ال سے عبرانی زبان میں اللہ مراد لیا ہے۔ گویا مشرک مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اللہ کا لحاظ بھی نہیں رکھیں گے، زبان سے فریب دیں گے، زیادہ تر وہ عہد شکن ہیں، لہٰذا ان کی باتوں میں آ کر ان سے ہرگز وفاداری کی توقع نہ رکھی جائے۔ آیت نمبر 9، اشتروا بآیات اللہ سے انہم ساء ما کانوا یعملون تک، فرمایا انہوں نے احکامات الہیہ کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر اس کی راہ سے انہوں نے روکا، بے شک برا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف دین کا بلاوا تھا، دوسری طرف دنیا تھی، جس کے لالچ میں مشرکوں نے چالیں چلیں، فریب دیے اور وعدے توڑے، یا دین کا موازنہ حقیر سی دنیا سے کر کے اس کے پیچھے مر گئے، اور دوسروں کے لیے بھی دین کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تاکہ اسلام پھل پھول اور پھیل نہ سکے۔ ایسا کرنا انجام کے لحاظ سے بہت برا ہے۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، قریش مکہ نے طائف والوں سے خطیر رقم لے کر مسلمانوں سے لڑنے میں قوت حاصل کی تھی۔ آیت نمبر 10، لا یرقبون فی مؤمن سے واولئک هم المعتدون تک، فرمایا وہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت اور وعدے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، ہمیشہ وہی لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ یعنی کسی کا صحیح مومن بن جانا ہی کفار و مشرکین کے ہاں باعث عداوت ہے۔ مسلمان ہونے والا خواہ ان کا کوئی قریبی عزیز ہو یا ان کی ذمہ داری میں ہو، وہ ساری حدیں توڑ دیتے ہیں۔ ایسے سفاک اور کینہ پرور لوگ مرکز اسلام میں رہنے کے قابل نہیں۔ آیت نمبر 10، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ سے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تک، فرمایا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، علم والوں کے لیے ہم کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ اگر توبہ کر کے دین میں داخل ہو جائیں، بظاہر جس کی علامت نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کے بھائی بن کر انہی جیسے جملہ شہری حقوق حاصل کر سکیں گے۔ جاننے والوں کے لیے ہر طرح کے احکام واضح کر دیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا اخوت صرف دین کی نسبت سے ہی قائم کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 12، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ سے لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تک، فرمایا اور اگر وہ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرنے لگے، تو تم کفر کے علم برداروں سے لڑو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی جو کافر مسلمان ہو جانے کا پختہ عہد کرنے کے بعد پھر توڑ دیں اور بجائے دین پر چلنے کے الٹا دین میں عیب جوئی یا طنز اور مذاق وغیرہ کرنے لگے، بقول مفسرین یا تو اس سے حدیبیہ والا عہد مراد ہے، کفار کی طرف سے جس کے ٹوٹنے کی پہلے سے خبر دی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایسا کریں، یا جو ایسا کر چکے ہیں، یا پھر اسی صورت کے شروع میں جن کے ساتھ معاہدے ختم کر کے انہیں ملک بدر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان میں سے وہ جو مومن ہونے کی قسمیں اٹھا کر شہری حقوق حاصل کر لینے کے بعد منحرف ہوتے نظر آئیں۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس آیت میں کفر کی قیادت سے لڑنے کا حکم ہے، جسے قیادت ہی کے نشے نے عہد شکنی اور طعنہ زنی کے جرم میں واجب القتل بنا دیا۔ آیت میں لفظ لا ایمانہ کا معنی ان کی قسموں کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بعض قراتوں میں ایمانہ آیا ہے، گویا ان کا کوئی دین و ایمان نہیں، اور بعض نے ایمان امن کے معنی میں لیا ہے، مطلب ہوگا ان سے لڑو اور انہیں بالکل بھی امن نہ دو تاکہ وہ اپنی خبیث حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 13، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم سے ان کنتم مؤمنین تک، فرمایا کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور پیغمبر کو نکالنے کا عزم رکھا، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے چھیڑ چھاڑ میں پہل کی تھی، کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی مشرکین مکہ کا امن معاہدے توڑنا،
پیغمبر کو شہر سے نکالنے کا سوچنا، ہمیشہ زیادتی کرنے میں پہل کرنا۔ مفسرین میں سے بعض نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ کر قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ لڑائی میں پہل کرنا یا اس سے قبل پیغمبر کو ہجرت پر مجبور کرنا مراد لیا ہے۔ بعض نے مشرکین کا باہم مشورہ کر کے نبی کے گھر کا گھراؤ کرنا، اور بعض نے مکہ سے چل کر مقام بدر تک پہنچ کر لڑائی میں پہل کرنا بھی مراد لیا ہے کہ تجارتی قافلہ اگرچہ بچ نکلا ہے مگر اب مسلمانوں کو مارے بغیر واپس نہیں جانا، یہ کہنا تھا کفار کا۔ پہل سے یہ بھی ممکن ہے آغاز اسلام کی تکالیف مراد ہوں۔ آیت میں گو اگلے پچھلے تمام حوالوں کی گنجائش ہے، تاہم صحیح قول کے مطابق آیت کے نزول کا زمانہ بتا رہا ہے۔ رسول پاک جب غزوہ تبوک کے سفر پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے یہودیوں اور منافقوں نے مشرکوں سے مل کر حضور اور مسلمانوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تب اس صورت میں خدا نے پیغمبر کو ان کی چالوں سے آگاہ کر کے سب کو جزیرہ عرب سے نکالنے کے لیے قتال کا حکم دے دیا۔ اس پر فتح مکہ اور اس کے بعد مسلسل فتوحات سے متاثر ہو کر جو مسلمان ہوئے تھے کتراتے نظر آئے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپس میں رشتہ داریاں تھیں، دوسرا مشرکوں سے خانہ کعبہ چھڑوانا اور ان کے حج پر مستقل پابندی لگا دینا بڑا بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ خدشہ تھا ملک بھر میں آگ لگ جائے گی، جس پر مسلمانوں سے کہا گیا کہ انہیں ان کے بڑے بڑے جرائم کی سزا دینے سے تمہیں ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایمان تو اللہ کی حکم عدولی سے ڈرتے رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ آیت نمبر 14، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم سے ویشفی صدور قوم مؤمنین تک، فرمایا تم ان سے لڑو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے اور انہیں رسوا کرے اور تمہیں ان پر غلبہ دے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے۔ یعنی بجائے آسمانی یا زمینی عذاب نازل کرنے کے جس میں سب کے سب یکبارگی مر جاتے ہیں، خدا کو یہی عذاب منظور ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جائیں، زندہ بچنے والے رسوا ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جن کو وہ کمزور اور حقیر سمجھا کرتے تھے، آج رب تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں غالب کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان تمام مسلمانوں کے کلیجے بھی ٹھنڈے کرنا چاہتا ہے جو اب تک مشرکوں کے مظالم سہتے اور اذیتیں برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 15، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تک، فرمایا اور تاکہ اللہ ان کے دلوں کی گھٹن دور کر دے اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں کفار و مشرکین کو سزا دینے میں ایک تو مسلمانوں کے دلوں کی اس گھٹن کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے جو ایک عرصہ سے ظلم و بربریت سہنے اور بدلہ نہ لے سکنے کی وجہ سے ٹھہری ہوئی تھی، اور دوسرا زندہ بچ کر ذلت کی زندگی گزارنے والے مشرکوں کو اللہ توبہ کا موقع بھی دینا چاہتا ہے جو اللہ کے علم میں ہے، جن کے رجوع کی یہ تدبیر اللہ نے اپنی حکمت سے بنائی ہے۔ آیت نمبر 16، ام حسبتم ان تترکوا سے واللہ خبیر بما تعملون تک، فرمایا تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے انہیں دیکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کوئی رازدار نہ بنایا ہو، اور تم جو بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی کفار سے جہاد میں مسلمانوں کا ایمان پرکھا جاتا ہے تاکہ منافق نمایاں ہو جائیں۔ لا محالہ یہ اشارہ ان کی طرف ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے تھے۔ بعض نے کہا یہ آیت نازل ہی منافقین کے لیے ہوئی ہے، ورنہ پہلے والے مسلمان تو 13 سال صعوبتوں بھری مکی زندگی میں، پھر ہجرت میں، اس کے بعد متعدد جنگوں میں آزمائے جا چکے تھے۔ کسی بھی دور میں ایمان کا امتحان لیے بغیر
محض نام کی مسلمانی پر چھوڑ دینا ضابطۂ خداوندی نہیں۔ اس قسم کی سختیوں میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے جان مال اور اپنے رشتوں ناتوں پر اللہ، رسول اور ایمان والوں کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ یہ امتحان بھی خدا خود لیتا ہے، جس سے ظاہر تو کجا باطن بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔